بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی مسلسل برقرار ہے، اور اس میں ڈیولپمنٹ میجر آج یہ نظر آ رہی ہے کہ ترکی میں ہونے والے مذاکرات جو کل جس کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ امن کو ایک اور چانس دینے کے لیے ترکی نے ایک دفعہ پھر کوشش کی ہے، اور جو افغان وفد ہے وہ بھی اس وقت ترکی کے اندر موجود ہے، اور پاکستانی جو وفد تھا جو ٹاکس کے بعد they were supposed to come back to پاکستان today، لیکن آج روک لیا گیا ہے۔ اور اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ آخری چانس ہے کہ اگر دوبارہ بات چیت کر لی جائے تو کیا پاسبل ہوگا۔ اور دوسری طرف طالبان کے اندر رفٹ پیدا ہو چکا ہے، کابل میں، قندھار میں اور دیگر جگہوں پر جو طالبان کے خلاف دیگر گروپس ہیں وہ بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ اس حوالے سے اس ویلاگ میں آگے چل کے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اب خواجہ آصف کی اس سٹیٹمنٹ کی طرف آتے ہیں جس میں انہوں نے کل بہت واضح طور پر تورا بورا کا ذکر کیا، اندر گھس کے مارنے کا ذکر کیا، اور پھر افغان طالبان کو یہ بات یاد کرائی کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جس کے باعث آپ کو سوویت یونین کے خلاف کامیابی ہوئی، اور یا پھر الائیڈ فورسز جو تھیں، یونائٹڈ اسٹیٹس لیڈن جو فورسز تھیں افغانستان کے اندر، ان میں کامیابی اگر جو آپ کلیم کرتے ہیں اور آپ پوری دنیا میں اپنے آپ کو بڑا ہیرو تصور کرتے ہیں تو وہ کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کو جاتا ہے کہ پاکستان کی مدد سے ہی آپ نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ خیر، ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ اب لگتا نہیں ہے کہ جو افغانستان ہے یا افغانستان کے اندر ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو اس وقت برسر اقتدار ہے وہ کسی بھی طرح سے سنجیدہ نظر آتی ہو۔ ان کو اس وقت اپنی جو پرسنل آپ کہہ لیں فائدے یا اس میں آپ اس میں جو کریڈٹ لینا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر ان کا زیادہ فوکس ہے، وہ زیادہ اس پر نظر جمائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بنسبت جو ایز اے اسٹیٹ ایک کسی بھی ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ نبھانے میں۔ تو اب جو اس وقت سچویشن ہے، پاکستان نے بہت واضح طور پر یہ بات ان کو ڈکلیئر کر دی ہے کہ اگر افغان جو گروپ ہے اس وقت جو برسر اقتدار ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف اور انڈین پراکسی کا حصہ بننا ہے تو پھر آپ اپنی چوائس مکمل کر لیں۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ پلان بہت پہلے سے بنا رکھا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ ہونا یہ ہے کہ اب وہ جو کل انہوں نے لفظ استعمال کیا خواجہ آصف صاحب نے کہ اندر گھس کے مارنا ہے، تو اب وہ گھس کے مارنے کا وقت آ چکا ہوا ہے۔ یہ اگر استنبول میں ہونے والے اگر نیگوشیشنز جو ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی فروٹفل کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو پھر پاکستان کا جو پلان بی ہے وہ ایئر سٹرائکس کا ہے، اور یہ پریسیشنز ایئر سٹرائکس ہوں گی تمام ان جگہوں پر جہاں پر یہ خارجی چھپے ہوئے ہیں۔ اور اگلا ان کا پلان جو ہے وہ کل جو تورا بورا کا ذکر تھا وہ بڑا لاجیکل تھا۔ یہ وہی تورا بورا ہے جب یہ یو ایس فورسز نے انویڈ کیا افغانستان کو، اور پھر یہی طالبان کے جو گروپس تھے یہ سارے اس وقت ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے وغیرہ کچھ نہیں تھا، نہ تحریک طالبان افغانستان تھی اور نہ تحریک طالبان پاکستان تھا۔ اس وقت یہ سب ایک تھے کیونکہ ان کا مشن ایک تھا۔ اب یہ گروپس جو ہیں آپس میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر پاکستان نے یہی تورا بورا جو اندر رستے ہیں تورا بورا کے، یہ رستے ان کو انگلی پکڑ کر انہوں نے بتائے تھے۔ تو اب اگلا پلان یہ ہے کہ جب یہ ایئر سٹرائکس ہوں گی تو ڈیفینیٹلی یہ خارجی بھاگیں گے، اور یہ جب بھاگیں گے تو ان کا ہمیشہ سے ایک آپ کہہ لیں ایک پرانا طریقہ کار ہے جس کو یہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ آبادیوں میں گھس جاتے ہیں اور ہیومن شیلڈ بناتے ہیں انوسنٹ لوگوں کو، اور پھر تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کہ دیکھے جی پاکستان نے ایئر سٹرائکس بھی کی ہیں تو اندر جا کے کی ہیں۔ اور اب اس طرح کی سچویشن میں لگ یہ رہا ہے کہ ابھی جو سچویشن پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی ہے اگر یہ برقرار رہتی ہے تو پلان بی میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان نے بالکل کوئی ریلیکٹنس شو نہیں کرنی، اور دے ول گو ان اینڈ اسٹرائک بیک اگر ملیٹنٹس وہاں سے پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ پاکستان بہت واضح طور پر یہ کہہ چکا ہے
کہ افغانستان کی سرزمین اگر پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت باجوڑ کے اندر انٹر سروسز جو ہماری ملٹری اسپوکس مین ہیں، ان کی طرف سے جو پریس ریلیز آیا اس کے مطابق ایک اہم کمانڈر ہیں امجد نام کا، یہ نور ولی کا جانشین ہے۔ نور ولی ایک ٹی ٹی پی کا ایک نوٹوریس قسم کا کمانڈر تھا، اس کو مار دیا گیا اور ساتھ 4 اور جو ملیٹنٹس تھے ان کو بھی جہنم واصل کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں اور دوسری طرف وہ انفلٹریشن کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں روک رہا، لیکن ان کو باقاعدہ طور پر فکس کرنے کا پروگرام جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اب پاکستان کی تیاری مکمل ہے اور پلان بی جو ہے وہ یہی ہوگا کہ پریسیشن سٹرائکس ہوں گی ان کے ہائیڈ آؤٹس کے اوپر، ان کی سینکچریز کے اوپر، اور ان کو لگ پتہ جانا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی اس میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا تھا کہ ان کی اب آپس کی لڑائیاں چل پڑی ہیں۔ ان کو پاکستان کا سمجھ بہت دیر سے آئے گی، ان کو پتہ بھی ہے، لیکن فی الحال چونکہ اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ نفسا نفسی والی جنگ چل رہی ہے، تو اس نفسا نفسی والی جنگ میں جو اس وقت ہمارے پڑوسی ملک ہے افغانستان، وہ یہ بھول چکا ہوا ہے کہ جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، آپ ان کو میاؤں ابھی کر تو رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ بہت بھاری پڑے گی۔ انڈین پراکسی کا حصہ بن کر افغانستان کیا حاصل کرے گا یہ تو اسی کو پتہ ہوگا، لیکن اس وقت بہت سارے گروپس جو ہیں وہ آپس میں ان کی وہی ہے کہ لین دین ہے، بیسیکلی ملیٹنٹ گروپس ہیں، اور یہ علاقہ تیرا، یہ علاقہ میرا، اس سے اب بات آگے چل رہی ہے۔ اور بدخشاں میں سونے کی کانیں ہیں، بدخشاں ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ سونے کی کانیں ہیں، ان کے اوپر یہ ایک ڈسپیوٹ پیدا ہوا ہے، اور ڈسپیوٹ یہ ہے کہ یہ ایک کہتا ہے کہ سونے کی کانیں میری ہیں، دوسرا کہتا ہے میری ہیں۔ اس طرح بھائی معدنیات وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اوپر، اور چائنا کی خاص طور کے اوپر اسی علاقے کے اوپر نظر تھی۔ وہاں کا جو گورنر ہے عبدالرحمن عمار، اس نے باقاعدہ طور پر بغاوت کا اعلان کر دیا، اور اس نے کہا جی کہ میں کنداری اور یہ قابلی شابلی ہیں، میں ان کو نہیں مانتا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہاں پر میرے علاقے میں کوئی داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو ابھی 5000 جنگجو جو ہیں اس کا ایک گروپ، وہ ٹولہ جو ہے وہ لے کر وہاں پر کھڑا ہے، اور جبکہ کابل سے کچھ جو طالبان کے جو گروپس ہیں وہ اس کے ساتھ انکاؤنٹر کے لیے وہاں بڑھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، دوسری طرف نیشنل ریزسٹنس فورس، اس کے بھی حالات اس طرح ہے۔ یہ اب آپس میں لڑنے والا وقت جو ہے نا وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کی آپ کو سمجھ آنی ہے، بہت جلدی سمجھ آنی ہے، اور یہ اب جو صورتحال ہے یہ ان تمام کی تمام ان ٹاکس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے جو اس وقت ترکی کے اندر ہو رہے ہیں، اور اگر یہ مذاکرات، یہ ٹاکس ناکام ہوتی ہیں تو پھر یقیناً ایک بڑی جنگ جو ہے اسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا یہ بارڈر کم از کم آپ سمجھیں کہ انڈیا کا وہ خواب جو نریندر مودی کافی عرصے سے دیکھ رہا تھا، اب وہ خود تو اس کو یہ جرأت نہیں ہو سکی کہ وہ دوبارہ پاکستان کے اوپر کوئی مس ایڈونچر کرے، تو انہوں نے اپنے اجرتی جو رکھے ہوئے ہیں یہ طالبان، ان کے تھرو ان کو پیسے دے کر، ان کو فنڈز دے کر، ان کو لالچ دے کر اب ان سے یہ کام کروانے جا رہے ہیں۔ لیکن افغانیوں کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی سرزمین کی حفاظت کرنا بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور دشمن کے تو اندر گھس کے جو ہے نا پھر وہ مارتا ہے، جس طرح انڈیا کو مارا ہے۔ تو اگر انڈیا کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو آپ جو ہیں آپ اپنا حساب کتاب لگا لیں اور دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے اگر آپ کی یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو یقیناً خطے کے اندر، ریجن کے اندر ایک اور کانفلکٹ جو بڑا کانفلکٹ نظر آ رہا ہے وہ نمودار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔